سادہ ماحول ہوتا تھا، سیدھے سادے مسلمان ہوتے تھے، لیکن آج ایسی چیزیں ہمارے سامنے لائی جاتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایسے فرقے آ گئے، ایسے مذہبی اسکالر آ گئے کہ جنہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جنہوں نے ایسی چیزیں دین کے اندر لا کر لوگوں کے سامنے رکھی کہ آج کل کی ہماری جو نوجوان نسل ہے کہ ان کے پیچھے دوڑنے لگ جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے، ہمارا بھی قصور ہے اس میں کہ ہم نے اپنی اولاد کو، نوجوان نسل کو ہم نے دین نہیں سکھایا، ہم نے قرآن اور حدیث نہیں سکھایا۔ ہماری مسجد کے اندر، ہماری محفل میلاد پر یا ہماری کسی بھی محفل پر ایک وہ شخص تقریر کر کے جاتا ہے جو جاہل ہوتا ہے، اور اس نے کیا سنانی ہے؟ آ کر وہی پرانے واقعات، رٹے رٹائے پرانے اشعار جو ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، وہ ہمیں سنا کر چلا گیا۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کر سر لگائی اس نے، ہم خوش ہو گئے، جی ماشاءاللہ جی بڑی اس کی آواز ہے، جی بہت آواز ہے اس کی۔ تو جب ایسے لوگوں کو ہم منبر رسول پر بٹھائیں گے، منبر رسول کے حقدار دین کے علماء ہیں، یہ گویے نہیں ہیں، یہ تو قیامت کی نشانی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا، ایسا وقت کہ اس وقت لوگ مصلی کے اوپر اس بندے کو کھڑا کریں گے کہ جس کی آواز اچھی ہوگی، اسے وہ قرآن نہیں سننا چاہیں گے بلکہ صرف اسے نغمہ سننا چاہتے ہیں، ان کی سر سننا چاہتے ہیں، ان کا کوئی مقصد دین سیکھنے کا نہیں ہے۔ آگے ہمیشہ اس کو کریں گے کہ جو گویے ہوں گے، جو گویے ہوں گے، گانا گا رہے ہوں گے، یعنی گانے کی طرز پر قرآن پڑھیں گے، نعتیں پڑھیں گے، اشعار پڑھیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو لوگ آگے کریں گے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں دین کی سمجھ ذرا بھی نہیں ہوگی، دین کی انہیں ذرا بھی سمجھ نہیں ہوگی، انہیں آگے کیا جائے گا صرف اس کی آواز سننے کے لیے۔ تو آج دیکھ لیں، تو جب ایسا ماحول پیدا ہوگا تو پھر نجدی اٹھیں گے نا، مرزا پلمبر جیسے بھی لوگ اٹھیں گے پھر تو وہ اب حالانکہ عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، وہ جب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے، آیت بھی غلط پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے، حدیث پڑھتا ہے تو وہ بھی عبارت بھی غلط ہوتی ہے، ترجمہ بھی اس کا غلط ہوتا ہے۔ اس طرح کے اور کتنے فتنے ہیں، غامدی ہے، فرحت ہاشمی ہے، اس طرح کے اور کئی فتنے جو آج کل میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بڑے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ہماری نوجوان نسل دھڑ دھڑ دیکھے جا رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل زیادہ اس طرف کیوں راغب ہے، کیوں جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نئی نسل کو قرآن حدیث سکھایا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی نئی نسل کو قرآن و حدیث کے قریب کیا ہی نہیں ہے۔ فطرتی طور پر ہر مسلمان کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ ہے، کوئی بھی مسلمان ہے، اس کے اندر یہ جذبہ ہے کہ کاش کہ میں دین سیکھ لوں۔ جیسے ہی کوئی بندہ کہے گا یہ قرآن اور حدیث ہے تو ہر مسلمان قرآن حدیث کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اب جب پلمبر نے یہ کہا کہ یہ حدیث ہے جی، یہ قرآن ہے جی، اب عام بندوں کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس نے نام لیا قرآن اور حدیث کا، تو اس لیے نوجوان ہمارے دھڑ دھڑ وہاں پہنچے، انہیں ان کے فالوور بن گئے سننے کے لیے، بلکہ ان پر جان نچھاور کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے کہ جی دین تو اسی نے آ کر سکھایا ہے۔ اس لیے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ایسے شخص سے اپنے آپ کو، اپنی محفل کو بچائیں، یہ قیامت کی نشانی اور حرام۔ یعنی اگر ایسا شخص ہماری مجلس کے اندر، ہماری کسی محفل کے اندر تقریر کر کے جاتا ہے، چاہے وہ 40ویں کا ختم ہو، چاوتھے کا ختم ہو، یا محفل میلاد ہو، جس نے دین نہیں سیکھا ہوا، صرف وہ اپنی آواز کی وجہ سے، اشعار پڑھنے کی وجہ سے مشہور و معروف ہے، ایسے شخص کی تقریر سننا بھی حرام ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فتاوی رضویہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے 25 علوم ہے جو درس نظامی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، جس نے وہ 25 علوم نہیں پڑھے ہوئے، 25 علوم جس نے نہیں پڑھے ہوئے، وہ تقریر یا درس و بیان نہیں کر سکتا، اس کے لیے درس و بیان کرنا بھی حرام ہے، اس کا درس و بیان سننا بھی حرام ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارا عالمیہ تو یہ ہمارے خصوصاً اہل سنت و جماعت، ہم اس لیے پیچھے جا رہے ہیں کہ ہمارے اسٹیجوں پر علماء نیچے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں اور گویے منبر رسول پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو یہ باتیں کڑوی لگیں،
لیکن یہ میں باتیں جو احادیث سنا رہا ہوں میں ان کا بالکل ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک لفظ کا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایسے ایسے فتنے کہ لوگوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، ایمان بچانا مشکل ہوگا اس وقت، اس زمانے کے اندر۔ تو ایمان بچانے کے لیے